بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام جناب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نویں جانشین، ہمارے نویں امام اور سلسلہ عصمت کی 11ویں کڑی تھے۔ آپ کے والد ماجد جناب غریب الغربا شہید شفا حضرت امام علی رضا علیہ السلام تھے، اور آپ کی والدہ ماجدہ جناب خضران عرف سکینہ تھیں۔ امام المتقین حضرت امام محمد تقی علیہ السلام بتاریخ 10 رجب المرجب 195 ہجری یوم جمعہ بمقام مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا اسم گرامی لوح محفوظ کے مطابق آپ کے والد ماجد حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے محمد رکھا۔ آپ علیہ السلام کی کنیت ابو جعفر اور آپ کی القاب جواد، قانع، مرتضیٰ تھے، اور مشہور ترین لقب تقی تھا۔ یہ ایک حسرت ناک واقعہ ہے کہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کو نہایت کم سنی کے زمانے میں مصائب اور پریشانیوں کا مقابلہ کرنا پڑا۔ انہیں بہت ہی کم اطمینان اور سکون کے لمحات میں باپ کی محبت اور شفقت و تربیت کے سایہ میں زندگی گزارنے کا موقع مل سکا۔ آپ کو صرف 5واں برس تھا جب حضرت امام علی رضا علیہ السلام مدینہ سے خراسان کی طرف سفر کرنے پر مجبور ہوئے۔ امام محمد تقی علیہ السلام اس وقت سے جو اپنے باپ سے جدا ہوئے تو پھر زندگی میں ملاقات کا موقع نہ مل سکا۔ امام محمد تقی علیہ السلام سے جدا ہونے کے تیسرے سال حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ علماء کا بیان ہے کہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی چند بیویاں تھیں، جن میں ام الفضل بنت مامون الرشید عباسی اور سمانہ خاتون یاسری نمایاں حیثیت رکھتی ہیں۔ جناب سمانہ خاتون جو کہ حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے تھیں کے علاوہ کسی کی اولاد نہیں تھی۔ آپ کی اولاد کے بارے میں علماء کا اتفاق ہے کہ 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں، جن کی اسماء یہ ہیں: حضرت امام علی نقی علیہ السلام، جناب موسیٰ مبرکہ علیہ الرحمہ، جناب فاطمہ اور جناب امامہ۔ مولائے کائنات امیر المومنین حضرت امام علی علیہ السلام کے بعد امام محمد تقی علیہ السلام کے اقوال کو ایک خاص درجہ حاصل ہے۔ بعض علماء نے آپ کے اقوال کی تعداد کئی ہزار بتائی ہے، جس طرح سے مولا امام تقی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے جو نعمت دیتا ہے بارادہ دوام دیتا ہے، لیکن اس سے وہ اس وقت زائل ہو جاتی ہے جب وہ لوگوں یعنی مستحقین کو دینا بند کر دیتا ہے۔ ہر نعمت خداوندی میں مخلوق کا حصہ ہے۔ جب اللہ کسی کو عظیم نعمتیں دیتا ہے تو لوگوں کی حاجتیں بھی کثیر ہو جاتی ہیں۔ اس موقع پر اگر صاحب نعمت یعنی مالدار عہدہ برا ہو سکا تو خیر، ورنہ نعمت کا زوال لازمی ہے۔ جو کسی کو بڑا سمجھتا ہے اس سے ڈرتا ہے۔ جس کی خواہشات زیادہ ہوتی ہیں اس کا جسم موٹا ہوتا ہے۔ جو اللہ کے بھروسے پر لوگوں سے بے نیاز ہو جائے گا لوگ اس کے محتاج ہوں گے۔ جو اللہ سے ڈرے گا لوگ اسے دوست رکھیں گے۔ انسان کی تمام خوبیوں کا مرکز زبان ہے۔ انسان کے کمالات کا دار و مدار عقل کے کمال پر ہے۔ انسان کے لیے فقر کی زینت عفت ہے، خدائی امتحان کی زینت شکر ہے، حسد کی زینت زینت و تواضع اور فروتنی ہے، کلام کی زینت فصاحت ہے، روایات کی زینت حافظہ ہے، علم کی زینت انکسار ہے، تقوی کی زینت حسن ادب ہے، قناعت کی زینت خندہ پیشانی ہے، پرہیزگاری کی زینت تمام محملات سے کنارہ کشی ہے۔ ظالم اور ظالم کا مددگار اور ظالم کے فعل کو سراہنے والے ایک ہی زمرے میں ہیں، یعنی کہ سب کا درجہ برابر ہے۔ جو زندہ رہنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ برداشت کرنے کے لیے اپنے دل کو صبر آزما بنا لے۔ خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے 3 چیزیں ہونی چاہیے: اول استغفار، دوم نرمی و فروتنی، سوم کثرت صدقہ۔ جو جلد بازی سے پرہیز کرے گا، لوگوں سے مشورہ لے گا، اللہ پر بھروسہ رکھے گا، وہ کبھی بھی شرمندہ نہیں ہوگا۔ اگر جاہل زبان بند رکھے تو اختلافات نہ ہوں۔ 3 باتوں سے دل موہ لیے جاتے ہیں: نمبر 1 معاشرے میں انصاف، نمبر 2 مصیبت میں ہمدردی، نمبر 3 پریشان خاطری میں تسلی۔ جو کسی بری بات کو اچھی نگاہ سے دیکھے گا وہ اس میں شریک سمجھا جائے گا۔ کفران نعمت کرنے والا اللہ کی ناراضگی کو دعوت دیتا ہے۔ جو تمہارے کسی عطیہ پر شکریہ ادا کرے گویا اس نے تمہیں اس سے زیادہ دے دیا۔
عقل مندی اور حماقت جوانی کے قریب تک ایک دوسرے پر انسان پر غلبہ کرتے رہتے ہیں، اور جب 18 سال پورے ہو جاتے ہیں تو استقلال پیدا ہو جاتا ہے اور راہ معین ہو جاتی ہے۔ جب کسی بندے پر نعمت کا نزول ہو اور وہ اس نعمت سے متاثر ہو کر یہ سمجھے کہ یہ خدا کی عنایت و مہربانی ہے، تو خداوند عالم شکر کرنے سے پہلے اس کا نام شاکرین میں لکھ لیتا ہے، اور جب کوئی گناہ کرنے کے ساتھ یہ محسوس کرے کہ میں خدا کے ہاتھوں میں ہوں، وہ جب اور جس طرح چاہے عذاب کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے استغفار سے پہلے ہی بخش دیتا ہے۔ شریف وہ ہے جو عالم ہے، اور عقل مند وہ ہے جو متقی ہے۔ جلد بازی کر کے کسی امر کو شہرت نہ دو جب تک تکمیل نہ ہو جائے۔ اپنی خواہشات کو اتنا نہ بڑھاؤ کہ دل تنگ ہو جائے۔ اپنے ضعیفوں پر رحم کرو اور ان پر ترحم کے ذریعے سے اپنے لیے اللہ سے رحم کی درخواست کرو۔ عام موت سے بری موت وہ ہے جو گناہ کے ذریعے سے ہو، اور عام زندگی سے خیر و برکت کے ساتھ والی زندگی بہتر ہے۔ جو اللہ کے لیے اپنے کسی بھائی کو فائدہ پہنچائے وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے اپنے لیے جنت میں گھر بنا لیا۔ جو اللہ پر اعتماد رکھے اور اس پر توکل اور بھروسہ کرے، اللہ اسے ہر برائی سے بچاتا ہے اور اس کی ہر قسم کے دشمن سے حفاظت فرماتا ہے۔ دین عزت ہے، علم خزانہ ہے، اور خاموشی نور ہے۔ زہد کی انتہا تقویٰ ہے۔ دین کو تباہ کر دینے والی چیز بدعت ہے۔ انسان کو برباد کر دینے والی چیز لالچ ہے۔ حاکم کی صلاحیت رعیہ کی خوشحالی کا دار و مدار ہے۔ دعا کے ذریعے سے ہر بلا حل ہو سکتی ہے۔ جو صبر و ضبط کے ساتھ میدان میں آ جائے وہ کامیاب ہوگا۔ جو دنیا میں تقویٰ کا بیج بوئے گا، آخرت میں وہی مراد کا پھل پائے گا۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی کرامات و معجزات کا سلسلہ بہت طویل ہے، البتہ آپ کا ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کر کے اس ویڈیو کو اختتام پذیر کروں گی۔ ایک مرتبہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام جن کی عمر اس وقت تقریباً 9 سال کی تھی، ایک دن بغداد کے کسی گزرگاہ میں کھڑے ہوئے تھے اور چند لڑکے بھی وہاں کھیل رہے تھے کہ ناگہاں خلیفہ مامون کی سواری وہاں دکھائی دی۔ سب لڑکے ڈر کر بھاگ گئے، مگر حضرت امام محمد تقی علیہ السلام اپنی جگہ پر کھڑے رہے۔ جب مامون کی سواری وہاں پہنچی تو اس نے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہا کہ صاحبزادے، جب سب لڑکے بھاگ گئے تو تم کیوں نہیں بھاگے؟ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے بے ساختہ بلا تعامل جواب دیتے ہوئے کہا کہ میرے کھڑے رہنے سے راستہ تنگ نہیں تھا کہ جو ہٹ جانے سے وسیع ہو جاتا، اور میں نے کوئی جرم نہیں کیا کہ ڈرتا، نیز میرا حسن ظن یہ ہے کہ تم بے گناہ کو ضرر نہیں پہنچاتے۔ مامون کو حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کا انداز بیان بہت پسند آیا۔ اس کے بعد مامون وہاں سے آگے بڑھا۔ اس کے ساتھ شکاری باز بھی تھے۔ جب آبادی سے باہر نکل گیا تو اس نے ایک باز کو ایک چکور پر چھوڑ دیا۔ باز نظروں سے اوجھل ہو گیا، اور جب واپس آیا تو اس کی چونچ میں ایک چھوٹی سی زندہ مچھلی تھی، جس کو دیکھ کر مامون بہت متعجب ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ اسی طرف لوٹا تو اس نے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کو دوسرے لڑکوں کے ساتھ وہیں دیکھا جہاں وہ پہلے تھے۔ لڑکے مامون کی سواری کو دیکھ کر پھر بھاگ گئے، لیکن حضرت امام محمد تقی علیہ السلام بدستور سابق وہیں پر کھڑے رہے۔ جب مامون ان کے قریب آیا تو مٹھی بند کر کے کہنے لگا کہ صاحبزادے بتاؤ تو میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے دریائے قدرت میں چھوٹی چھوٹی مچھلیاں پیدا کیں، اور سلاطین اپنے باز سے ان مچھلیوں کا شکار کر کے اہل بیت رسالت کے علم کا امتحان لیتے ہیں۔ یہ سن کر مامون متعجب ہوا اور بولا، بے شک تم علی بن موسیٰ رضا کے فرزند ہو۔ پھر ان کو اپنے ساتھ لیتا گیا۔ کروڑوں درود اور سلام ہو حضرت مولا امام محمد تقی علیہ السلام پر، اور ان کے جد پر، اور ان کی اولاد علیہ السلام پر۔ یا اللہ، جو میری اس ویڈیو کو سن رہے ہیں ان کے گھر کے تمام مریضوں کو مولا امام محمد تقی علیہ السلام اور ان کے جد علیہ السلام کے صدقے صحت کاملہ عطا فرما۔ بے اولادوں کو اولاد نرینہ و صالحہ عطا فرما۔ بے گھر کو گھر عطا فرما۔ تمام مشکلات و مسائل حل فرما دے، اور جو امتحانات میں ان کو کامیابیوں کا کامرانی عطا فرما۔ ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے محبین و پیروکاروں میں شامل فرما۔ حضرت امام زمانہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا جلد از جلد ظہور فرما۔ الہی آمین۔